पिछले साल भी मैं अदालत में भी और काम करता हूँ, वहाँ पे भी इन्होंने एक बात की थी कि भाई जो नेक्स्ट सीज़न आएगा जो राख के मामले में जो बात है हम क्लियर करेंगे। जो मिल की आप राख के बारे में कह रही हैं, ये इसका सबसे बड़ा मसला तो पहला ये है कि ये घरेलू प्रॉब्लम में शामिल है। जैसा कि कपड़े सुखाने के लिए डाले जाते हैं तो उनके ऊपर काले निशानात पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ हमें अपने मुतालबात मनवाने के लिए हमें मैदान में आना पड़ेगा, बाकी लोगों के साथ मिल के जिस तरह हमने पहले इत्तेहाद बना के निकले थे अब भी उसी तरह निकलना पड़ेगा, तभी हमारे ये मसाइल हल हर साल मुआहदे होते हैं, हर साल बातें होती हैं, एहतजाज होते हैं, सेमिनार होते हैं, लेकिन ये एक माफिया है। जो माफिया जो है इसके परछाई हुई है, अवाम के जो है कोई यहाँ पर शुनीद नहीं है। अलबरका उर्दू की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं अलबरका उर्दू। आज अलबरका उर्दू की टीम मौजूद है दरिया खान फवारा चौक पर। हम बात करेंगे आवाम से राख और मिल्क की वजह से होने वाले आलूदा पानी के हवाले से, क्योंकि पिछले साल जो है एक मुआहदा तय पाया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि या तो पानी के लिए एक तालाब बना दिया जाएगा और कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाएगा जिसकी वजह से जो राख है वो बाहर की तरफ नहीं आएगी या आवाम को अफेक्ट नहीं करेगी। उस मुआहदे की धज्जियाँ उड़ गई हैं। इस टाइम जब मिल्क का एक सीज़न स्टार्ट हुआ है उस टाइम पर राख की सूरत हाल वहीं की वहीं पर मौजूद है। अगर पानी की बात की जाए तो पानी की सूरत हाल भी वहीं की वहीं मौजूद है। कुछ पोस्ट वगैरह के हवाले से जब कमेंट्स को रीड किया गया तो उसमें यही था कि सिर्फ बोला गया, हुआ नहीं। काफ़ी सारी तंजीमें सामने आई। पिछले साल एहतजाज को रोकने के लिए काफ़ी सारे मुअज़्ज़िज़ शख्सियात जो हैं वो सामने आई। इस टाइम आवाम पूछती है कि कहाँ हैं वो मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, कहाँ हैं वो तंजीमें, कहाँ हैं वो तमाम तर लोग जिन्होंने इस चीज़ को रोकने का मुआहदा किया था लेकिन आज तक वो रुक नहीं सका। आवाम जानना चाहती है सब कुछ। तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे आपको अलबरका उर्दू के। कमेंटेटर इमरान जान इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि राख के हवाले से इनका क्या कहना है। इसके अलावा जो मुआहदा हुआ था उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है जी। तो सर बहुत शुक्रिया पहले अपना वक्त देने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि राख के हवाले से जब मुआहदा तय पाया था, रोका गया था लोगों को, तब तक तो ये यकीन दहानी दिलाई गई थी कि ठीक है हो जाएगा सब कुछ, लेकिन सामने कुछ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, इन्होंने पिछले साल भी मैं अदालत में भी और काम करता हूँ, वहाँ पे भी इन्होंने एक बात की थी कि भाई जो नेक्स्ट सीज़न आएगा जो राख के मामले में जो बात है हम क्लियर करेंगे। लेकिन इस मरतबा फिर भी ये इससे पहले स्मोक वाला मसला था। अभी काफ़ी बीमारियाँ मुब्तला हुई हैं। दरिया खान से काफ़ी पेशेंट आए, अभी हॉस्पिटल से मैं अभी होके आया हूँ। तो स्मोक की वजह से और ये जो राख है, राख वाला बड़ा मसला आ रहा है। पानी भी आलूदा हो रहा है, उसके हवाले से क्या कहना है? जी पानी भी आलूदा आ रहा है जिसकी वजह से ना बच्चों के पेट ख़राब हो रहे हैं, बड़ों के भी पेट ख़राब हो रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है। और मेरे ख्याल में जो हमारे सरबराहान हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ये इस चीज़ के बारे में एक्शन लिया जाए। सही सर, मुआहदा की तय पाया था बाकायदा तौर पर एसी ऑफिस में जो है वो मुआहदा तय पाया था, उसके हवाले से भी अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। उस पर क्या कहना है कि एक लीगल प्रोसेस था उनके उस टाइम पे, तो इनका कहना ये था कि सीज़न को ऑन ही नहीं किया जाए। जी बिल्कुल, ज़िम्मेदारान से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो दरिया खान का इशू है, ये दरिया खान का एक छोटा सा सिटी है और मौसम के हवाले से अगर बात करें गरीब तबका बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और जिसकी वजह से ना जो अगला अपना बच्चों का पेट पाले या बच्चों के जो जो बीमार हो जाएं, बीमारी के लिए उनका इलाज मुआवजा करें। तो हमारी सरबराहान से रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में इनके एक्शन लिया जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, या कार्रवाई ना की जाए तो इनको कहा जाए कि जो आपका ये अपने जो एरिया में दरिया खान में जो इशू आ रहा है राख वाला, इस पर अमल दरामद करें। बहुत शुक्रिया सर। टीम होप के हेड इस टाइम अरसलान शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि राख और आलूदा पानी के हवाले से इनका क्या कहना है, मुआहदे से पीछे हट जाने के हवाले से इनका क्या कहना है, क्या कहना है आवाम जिस मुश्किल और दुश्वारी का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना है मुआहदा कर मुकर जाने पर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा आपकी पूरी टीम का कि जब भी दरिया खान का कोई इशू होता है तो आप लोग सबसे पहले इसे हाईलाइट करते हैं। पहले की तरह इस बार भी आपने सबसे पहले आवाज़ उठाई है कि जिस तरह दोबारा सीज़न क्रशिंग का स्टार्ट हुआ है, दोबारा से राख आना शुरू हो गया है। जिस तरह आपका सवाल है उसकी तरफ आता हूँ कि आपने पूछा है कि दोबारा से राख आ रही तो उसके हवाले से या मुआहदे से मुकर जाना, तो ये इन्होंने हमारे साथ जो अपना शुगर मिल वाले इन्होंने हमारे साथ मुआहदा किया था, उसमें हम सब लोग जो आवाम थी दरिया खान की और बाकी जो लोग थे वो तकरीबन सारी करीम थी दरिया खान की, वो इस मुआहदे में शामिल थी।
لیکن انہوں نے وقتی ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، بیان حلفی دیا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ سیزن میں جو ہے وہ راکھ نہیں آئے گی، لیکن معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اس حوالے سے ان کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں۔ اس لیے انہیں سوچنا چاہیے اور اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے جو انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، ریٹرن میں ایگریمنٹ کیا تھا، اور اس کو امپلیمنٹ کر کے کچھ تو کم سے کم انسان کو احساس ہونا چاہیے آخر عوام کا آپ لوگ اس پورے شہر سے اتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، اگر آپ اتنا کما رہے ہیں تو آپ کم سے کم عوام کو سہولت تو دینا۔ سر یہ بتائیں کہ اگر پوسٹ کے حد تک بات کی جائے تو بہت ساری پوسٹ لگائی جا رہی ہیں، بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے تھرو اپنے اظہار رائے کریں ہیں، لیکن جب بات سامنے آنے کی ہوتی ہے تو کیوں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اویئرنیس دینا ایک اچھی بات ہے، ہم بھی پوسٹ کرتے ہیں، سب لوگ پوسٹ کرتے ہیں، لیکن جب بات پوسٹ کی حد تک رہ جاتی لیکن جب باہر نکلنے کی باری آتی ہے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ باہر نہیں نکلتے۔ میں اس چیز پہ آپ کی بات سے ایگری کروں گا کہ باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم لوگ صرف سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں گے، سوشل میڈیا پہ بات کریں گے تو ہم پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے، کوئی ہماری بات نہیں سنے گا، ہم اپنے جو اپنا مطالبات ہیں وہ ہم امپلیمنٹ نہیں کروا سکیں گے، ہمارے جو معاہدے ہیں یا ہماری جو بات ہے وہ منوا نہیں سکیں گے۔ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہمیں میدان میں آنا پڑے گا، باقی لوگوں کے ساتھ مل کے جس طرح ہم نے پہلے اتحاد بنا کے نکلے تھے اب بھی اسی طرح نکلنا پڑے گا، تبھی ہمارے یہ مسائل حل ہوں گے۔ ایٹ لیسٹ اظہار رائے کا حق عوام کے پاس ہے۔ بالکل، عوام یہ جو ہمارے ملک کی سپر پاور ہے وہ عوام ہی ہے، اور عوام ہی جو چاہے وہ اپنا فیصلہ منوا سکتی ہے، اس لیے ہمیں خود کو متحد، سب سے بڑی بات ہے متحد ہونا۔ جب ہم خود متحد ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی جو انتظامیہ ہے یہ سب لوگ یہ ہمارے آگے کھڑے ہوں گے اور ہمارا کام کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر اپنی قیمتی پبلک اسکول کے آنر ڈاکٹر عالم ساجد اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ راکھ گردی کے حوالے سے اور پانی کی آلودگی کے حوالے سے کیا کہنا ہے ان کا، اور معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر کیا کہنا چاہیں گے کہ پچھلے سال معاہدہ طے پایا، اس سال پھر بھول گئے؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں تو یہ کہنا چاہوں گا، اپنے تعلیمی ادارے کا بھی ذکر کر دیا کہ جب بھی کوئی فضائی آلودگی پھیلتی ہے تو اس کا سد باب کرنے کے بجائے گورنمنٹ جو ہے تعلیمی ادارے بند کر دیتی ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ سموگ ہو رہی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ فضائی آلودگی بہت زیادہ ہے اس لیے تعلیمی ادارے بند کر دی جائیں، اتنے دن کی چھٹیاں کر دی جائیں، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ بھٹوں سے نکلتا ہوا دھواں، چمنیوں سے خارج ہوتا ہوا دھواں، فضائی آلودگی جو ہے اس پہ کیسے قابو پایا جائے۔ اس کا باقاعدہ ایک محکمہ ہے، فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک باقاعدہ محکمہ ہے، وہ محکمہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں باقاعدہ ڈسٹرکٹ میں اس کا بھکر میں اس کا آفس قائم ہے، ہر سال معاہدے ہوتے ہیں، ہر سال باتیں ہوتی ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک مافیا ہے، جو مافیا جو ہے اس کو اس کے پرچھائی ہوئی ہے، عوام کے جو ہے کوئی یہاں پر شنید نہیں ہے، تو اس حوالے سے میری تو یہی رائے ہے۔ سر ڈاکٹر ہونے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں کافی سارے ہیلتھ ایشوز بھی شمار ہو رہے ہیں، جیسے آئی انفیکشن، اس کے علاوہ پانی کی آلودگی کی وجہ سے معدے کے کئی امراض سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے جو ہے علاقے میں سب سے زیادہ ENT کے جو ہے کیسز بہت زیادہ ہیں، ناک کان گلے کے، لوگوں کو سانس کی الرجی ہے، لوگوں کو آنکھوں کی الرجی ہے، بچوں کو جو ہے بہت زیادہ نمونیا ہے، اسی فضائی آلودگی کی وجہ سے ہے۔ اور ہمارے جو فیکٹر شوگر مل موجودہ جو ہے دریا خان شوگر مل جو ہے، اس سے خارج ہونے والی آرسینک، سلفر اور دیگر فضائی جو آلودگی ہے پانی کے ذریعے جو خارج ہوتی ہے، اس سے علاقے بھر کا پانی جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، جس سے ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے، معدے کے امراض جنم لے رہے ہیں اور بہت سارے امراض جو ہے جنم لے رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے کون قابو پائے گا؟ ارباب اختیار کو جو ہے یہ سوچنا چاہیے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم آواز جو ہے ارباب اختیار تک پہنچائیں، باقی ان کا کام ہے کہ وہ کون کیا کرتا ہے۔ بہت شکریہ سر اپنی قیمتی بات۔ ایک عام شہری اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ راکھ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ سر آپ کا نام؟ میرا نام ارشد محمود ہے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ راکھ کے حوالے سے کافی زیادہ عوام تنگ ہے اس ٹائم، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پانی کی تو اس میں بھی کافی سارے ایشوز ہیں۔ یہ جو مل کی آپ راکھ کے بارے میں کہہ رہی ہیں، یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ تو پہلا یہ ہے کہ یہ گھریلو پرابلم میں شامل ہے، جیسا کہ کپڑے سکھانے کے لیے ڈالے جاتے ہیں تو ان کے اوپر کالے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ دوسرا نمبر، برتن وغیرہ دھونے کے بعد اس کے اوپر جو اس کا راکھ کا یہ ڈسٹ ہوتا ہے، یہ گرد و غبار ہے راکھ کا، یہ اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پانی کے ساتھ تو بالکل اس کا کیا نام ہر وقت رہتا ہے، ہر چیز ڈھانپ کے استعمال بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑ رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب وضو کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کی کیا نام صفوں کے اوپر پہلے راکھ پڑی ہوتی ہے، وضو کرتے ہیں، جاتے ہیں،
نماز پڑھتے ہیں، پیر پہنچنے تک نماز کی صف پر پہنچنے سے پہلے پیر کالے ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہوتے ہیں ماتھے پہ کالے نشان پڑ جاتے ہیں، ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں. اچھا جو کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کیا نام کالے نشانات پڑ جاتے ہیں. اور سب سے مین چلیں یہ مسئلے تو ٹھیک ہیں، ایک عام مسئلہ آ گیا. یہ سفر کرتے وقت جب یہ راکھ اچانک آنکھ میں چلی جائے تو اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کا پرابلم ہونا پہلے نمبر پہ ہے. آئی ایشو کافی زیادہ ہے. جی آئی ایشوز تو ہیں اس کے اندر، وہ آنکھ میں چلی جائے گی تو آئی ایشو ہے نا یہ. ہاں جی، تو وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کسی کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے. تو اس کے لیے کیا نام انہیں چاہیے کہ اس کے لیے کوئی کریں پرابلم، اس کا حل کریں، کچھ کے لیے فلٹر وغیرہ لگائیں تاکہ یہ دھوئیں کے باہر نکلنے کے ساتھ راکھ کو روک سکیں. اس کے ساتھ کوئی چمنی فٹ کریں تاکہ اسے بند کیا جا سکے. جب پچھلے سال ایک معاہدہ کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگلے سال جو ہے چمنی لگائی جائے گی یا کوئی ایسا بندوبست کیا جائے گا جس کی وجہ سے راکھ باہر نہیں آئے گی، یا تالاب بنایا جائے گا جس کی وجہ سے گندا پانی جو ہے وہ باہر افیکٹ نہیں کرے گا لوگوں کو. اس معاہدے پہ اس ٹائم یہ پورا نہیں اترے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا ابھی تک انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ وہیں کا وہیں ہے، جو بات ہوئی تھی سو ہو گئی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ ہی کوئی راکھ روکنے کا پروگرام ہوا اور نہ ہی کوئی ان کے پانی کا مسئلہ انہوں نے حل کیا. سب کچھ وہیں کا وہیں ہے، صرف باتوں میں ہاں ملا دی گئی ہے، اس کے علاوہ اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. بہت شکریہ سر اپنی قیمتی وقت کے لیے. تھینک یو.